اچھا، تو آئیے بات کرتے ہیں 19ویں صدی کے شروع کی۔ کلکتہ میں ایک ادارہ بنا جس کا مقصد تو تھا برطانوی راج کی جڑیں مضبوط کرنا، لیکن ہوا کچھ اور ہی۔ اس نے انجانے میں پورے جنوبی ایشیا کی زبان اور ادب کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے فورٹ ولیم کالج کی، ایک ایسا ادارہ جس کی تاریخ اتنی سیدھی نہیں بلکہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کالج ایک طرف تو جدید اردو نثر کی بنیاد رکھ رہا ہے، اسے ایک نئی زندگی دے رہا ہے، اور دوسری طرف اسی زبان کو دو حصوں میں بانٹنے کی وجہ بھی بن رہا ہے، جسے ہم آج ہندی اردو تنازع کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی تو اس کالج کی کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے حیران کن پہلو ہے۔ اس پہیلی کو سمجھنے کے لیے چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کی بنیاد کیا تھی اور اس کی میراث اتنی گونجتی کیوں ہے۔ تو دیکھیے، یہ کالج بنایا گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کے لیے۔ مقصد بظاہر بہت سیدھا سادہ تھا، انہیں مقامی زبانیں سکھاؤ تاکہ وہ بہتر طریقے سے حکومت کر سکے۔ لیکن یہاں سے جو علمی اور ادبی لہر اٹھی، اس کے نتائج کا تو اس کے بنانے والوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن آخر انگریزوں کو اس کالج کی ضرورت پڑی ہی کیوں؟ اس کا جواب ہمیں اس وقت کی برطانوی سلطنت کی انتظامی ضرورتوں میں ملتا ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں اس کالج کی پوری کہانی بتاتی ہے۔ سن 1800 میں لارڈ ویلزلی نے بڑے خوابوں کے ساتھ اسے شروع کیا، لیکن لنڈن میں بیٹھے کمپنی کے بڑے آفیسرز اس کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے 1807 میں انگلینڈ میں ہی ایک مقابلہ کا کالج کھڑا کر دیا، اور آخر کار وقت بدلا، پالیسیاں بدلیں، اور 1854 میں اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کالج ہندوستانیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ انگریزوں کے لیے تھا، تاکہ وہ ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کا فن سیکھ سکیں۔ یعنی یہاں علم کو طاقت کے ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، تاکہ انتظامی گرفت اور مضبوط ہو سکے۔ اپنے سرکاری مقصد کے باوجود یہ کالج بہت جلد ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں ترجمے اور کتابیں چھاپنے کا کام زور و شور سے ہونے لگا۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی فیکٹری تھی جہاں زبانوں کو نئے سانچوں میں ڈھالا جا رہا تھا۔ یہاں پڑھائی جانے والی زبانوں کی فہرست بھی کافی لمبی تھی۔ عربی اور پارسی جیسی پرانی زبانوں سے لے کر اردو، بنگالی اور مراٹھی جیسی عام بول چال کی زبانوں تک سب کچھ سکھایا جاتا تھا۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ زور اس زبان پر تھا جسے وہ لوگ ہندوستانی کہتے تھے۔ اس زبان کی فیکٹری کے اصل ہیرو تو وہ مقامی منشی تھے، میر امن دہلوی، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس۔ یہ وہ نام ہیں جنہوں نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی نگرانی میں وہ کارنامہ انجام دیا جس نے اردو کی شکل ہی بدل دی۔ اور یہیں سے اس کالج کی سب سے بڑی کامیابی سامنے آتی ہے، جدید، آسان اور عام فہم اردو نثر کا جنم۔ یہ اردو نثر میں ایک انقلاب جیسا تھا۔ کالج سے پہلے لکھنے کا انداز بہت مشکل اور فارسی الفاظ سے بھرا ہوتا تھا جو صرف پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ پاتے تھے۔ کالج نے اس رواج کو توڑا اور لکھنے والوں کو کہا کہ بھئی ایسی زبان میں لکھو جو عام لوگ بولتے ہیں، بالکل ویسی جیسی دہلی کے بازاروں میں بولی جاتی تھی۔ اور اس نئی سادہ زبان کی سب سے بہترین مثال وہ ہے میر امن دہلوی کی باغ و بہار۔ مطلب یہ کتاب اس نئے انداز کا شاہکار تھی۔ زبان اتنی صاف، اتنی رواں کہ خود سوچئے، بابا اردو مولوی عبدالحق نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی جب مجھے اپنی اردو پہ شک ہوتا ہے نا تو میں باغ و بہار اٹھا کر پڑھ لیتا ہوں۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے زیادہ پیچیدہ اور متنازع حصے کی طرف کہ ہندی اردو کی تقسیم میں اس کالج کا کیا کردار تھا۔ جان گلکرسٹ نے شمالی ہندوستان کی اس مشترکہ زبان کو ہندوستانی کا نام دیا۔ وہ اسے پورے برصغیر کی رابطے کی زبان یعنی لنگوا فرانکا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہی وہ زبان ہے جو پوری سلطنت کو جوڑ سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ گلکرسٹ کے اس پروجیکٹ نے شاید ان کے ارادے کے بغیر ہی ایک زبان کو دو الگ الگ ندیوں میں بہا دیا۔ ایک طرف تو انہوں نے کچھ لکھنے والوں سے کہا کہ بھئی تم لوگ سنسکرت کے الفاظ زیادہ استعمال کرو اور اسے ناگری یعنی ہندی والے رسم الخط میں لکھو، اور دوسری طرف جو پہلے سے فارسی اور عربی الفاظ والا سٹائل چل رہا تھا اسے اردو رسم الخط میں لکھنے کی ہمت بڑھائی۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی زبان کا فرق دھیرے دھیرے مذہبی پہچان سے جڑتا چلا گیا۔ آخر میں
آئیے اس کالج کے ان دوہرے اثرات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں علم اور طاقت کے رشتے کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اس پوری کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب علم کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ صرف معلومات اکٹھی نہیں کرتا، بلکہ وہ اس معاشرے اور ثقافت کو بھی بدل دیتا ہے جس کی وہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا مقصد تو صرف ہندوستان کو جاننا تھا، لیکن اس جاننے کے عمل میں اس نے ہندوستان کی ایک بڑی زبان کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی شکل دے دی۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے، کیا علم کبھی بھی طاقت سے آزاد ہو سکتا ہے؟ فورٹ ولیم کالج کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ بہت گہرا، پیچیدہ اور دور رس نتائج کا حامل ہوتا ہے۔